نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جس خیابہ میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں معلوم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پیغام کو میں آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے درمیان رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ہے اسے میں نبھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جب ہم دنیاوی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اسے سیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ہم جب دینی کام کرتے ہیں، جب ہم اسلامی کام کرتے ہیں تو شاید اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال مکمل طور سے صحیح نہیں ہو پاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ دنیاوی کوئی کام آپ کریں، مثلا آپ اگر موبائل استعمال کرتے ہیں اور اسے صحیح سے استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم نہ ہو یا آپ کسی سے نہیں پوچھتے ہیں تو ایک غلطی کے بنا پہ بہت کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس سے ڈیلیٹ ہوتا ہے، کس سے سیو ہوتا ہے، کس سے شیئر ہوتا ہے، تو کبھی کبھی آپ چاہتے ہیں کسی بھی چیز کو سیو کرنا اور ایک غلطی کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ چاہتے ہیں شیئر کرنا اور ایک غلطی کی وجہ سے وہ ریموو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹی سی مسٹیک اور غلطی کی وجہ سے بہت کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دینی معاملات میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ورنہ ہم وہ کام کریں گے ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کام صحیح بھی ہے یا نہیں، یا اس کے وجہ سے اس میں کچھ خلل پیدا ہو رہا ہے، کچھ کمی آ رہی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ سوال و جواب کی صورت میں روزے کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لوں، تاکہ ہمارے روزے میں کوئی کمی نہ آئے اور ہم مکمل طور سے روزے کا حق ادا کر سکیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے سوال و جواب کی شکل میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سوال کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا پینا اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ رمضان کا روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور مردود الشہادہ ہے۔ تو یہ سب مسلمان پر فرض ہے، اسے ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ چند ایسی صورتیں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ یا تو معاف ہو جاتا ہے یا پھر اس کی قضا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس میں چند صورت یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہو تو اس میں روزہ وہاں پہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر سفر میں کوئی دقت نہ ہو تو آپ سفر میں روزہ رکھیں، یہ افضل ہے۔ اور کوئی ایسا بوڑھا ہو جسے شیخ فانی کہتے ہیں، جسے پھر سے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، تو اس کے لیے روزہ معاف ہے۔ ہاں، اگر وہ ٹھنڈے کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں اگر روزہ رکھ سکتا ہو تو اس میں قضا کرے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو حاملہ ہوں تو انہیں یقین ہو کہ اگر روزے کی وجہ سے ان کی صحت یا پھر بچے کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے تو انہیں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور پھر اگر وہ عذر جو ہے وہ ختم ہو جائے تو بعد میں قضا رکھنا واجب ہے۔ جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیا وہ کسی چیز کو اعلانیہ کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں، جنہیں اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو انہیں یہ چاہیے کہ اعلانیہ نہ کھائیں نہ پیئیں، بلکہ کچھ کھائے پیئیں تو وہ چھپ کر کھائے پیئیں۔ جو شخص بلا عذر شرعی رمضان میں کھلے عام کھائے پیے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جو شخص بلا عذر شرعی رمضان میں کھلے عام کھائے پیے تو ایسے لوگوں کے لیے بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ اسے قتل کرے، اور اگر بادشاہ اسلام نہ ہو، جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، تو وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے۔ رمضان کے روزے کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم جو ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اسے ہی نیت کہتے ہیں، لیکن زبان سے کر لینا مستحب ہے، وہ اس طرح سے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ روزہ افطار کرنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ یہ عموماً جو روزہ کھولتے وقت یا افطار کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے پینے یا پھر جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ روزہ ہونا یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ ہاں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح جو بھی چیز حقہ ہے، پان ہے، بیڑی ہے، سگریٹ وغیرہ، یہ بھی استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا دھواں کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی چیز کی خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح گرد غبار اگر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا بھی ایک جدید مسائل ہے کہ اگر آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے اگر خون دینا پڑے، خون اگر نکالا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے تو گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بچیں، اور اسلام تو ہمیشہ ایسی باتوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ کیا روزے دار کو کلی کے لیے منہ بھر پانی لینا مکروہ ہے؟ جی ہاں، روزے دار کو بھر منہ پانی لینا وہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے گمان ہوتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پانی حلق کے اندر چلا جائے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کیا روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا، تیل مالش کرنا اور سرما لگانا مکروہ ہے؟ نہیں، روزے کی حالت میں سرما لگانا یا تیل مالش کرنا یا خوشبو لگانا یہ مکروہ نہیں ہے، بشرطے کہ جو سرما لگاتے ہیں وہ زینت کے لیے نہ ہو، اور زینت کے لیے مرد کو ہمیشہ سرما لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ کیا روزے میں مسواک کرنا مکروہ ہے؟ نہیں، روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو، اور آپ اگر اس کو دوسرے تک پہنچائیں گے تو اس کا بھی کچھ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ دیکھیں کہ کبھی کبھی رمضان کے مقدس مہینے میں ہوتا ہے کہ لوگ سسو پنجے میں رہتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، یا کسی کا ٹوٹ بھی جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں کو ہم معلوم کریں اور خود بھی اسے جانیں اور دوسرے تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ کہ میں یہ کوشش کروں گا تو اور بھی رمضان کے مسائل اور فضائل ہیں انشاءاللہ آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان کے فیضان و برکات سے مالا مال فرمائے، اور تمام لوگوں کو بھلائی کی طرف مدعو کرنے اور اچھی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔